اجر کی گواہ بھی بنے گی۔ العظمت للہ۔ مولا آپ کی آنسو قبول فرمائے۔ عزادارن حسین، ان اہل بیت کا ورثہ ہے شہادت، اور آج ایک ورثہ امام رضا کو ملا ہے۔ آج اجر رسالت امام رضا کو ملا۔ امام رضا علیہ السلام جب بھی جنت البقیع میں نماز مغرب سے پہلے آیا کرتے تھے تو اپنی جدہ کی قبر اطہر پہ سلام پڑھتے، السلام علیکہ یا راضیۃ المرضیہ مظلومہ مغمومہ۔ اور پورے مدینے میں محسوس ہو جاتا تھا کہ امام رضا اس وقت سلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیسا سلام؟ پرندے پرواز کرتے رک جاتے، مدینے میں ہوا رک جاتی جب امام کہتے اے میری وہ دادی جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، اے میری وہ دادی جس کا بازو توڑ دیا گیا، اے میری وہ دادی جس کا موسم شہید ہو گیا، اے میری وہ دادی جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی، رضا آپ کو سلام کرنے آیا۔ اس طرح امام رضا جنت البقیع میں سلام کرتے تھے۔ عزادارو، آخری سلام جنت البقیع سے جس طرح امام حسین 28 رجب کو سلام کر کے نکلے، اسی طرح مولا امام رضا امام حسن کی قبر پہ بیٹھتے بیٹھ گئے اور کہتے دادا وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بھی زہر ملا تھا، مجھے بھی زہر ملے گا، میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا ہوں۔ پہنچ گئے تو میرے مولا تبلیغ میں مصروف، ایسے ایسے عجائبات معجزات امام کے ہاتھوں سے، امام کے ارادے سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ امام الرشید سمجھ گیا کہ علم امامت سے انقلاب آ جائے گا۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ امام رضا کو زہر دیا جائے۔ اس ظالم نے بہت بڑے طبیب سے مشورہ کیا، اس نے کہا زمرد کے پتھر میں ایک زہر تیار کیا جاتا ہے، اگر وہ زہر سمندر میں ایک قطرہ پھینک دیا جائے تو مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، میں ایسا زہر تیار کر سکتا ہوں۔ اس ظالم نے زہر تیار کیا، مامون نے اس زہر سے انگوروں کو تر کیا، کہا کہ صبح میرے تخت پہ ایک تشت رکھیے گا جس میں ہر قسم کا پھل ہوگا، اور ایک تشت پہ انگور رکھیے گا، ایک سائیڈ پہ وہ انگور ہوں گے جو امام رضا کو کھلانے ہیں، ایک سائیڈ پہ وہ انگور ہوں گے جو میں خود کھاؤں گا۔ اس نے امام کی طرف اپنا پیغام بھیجا کہ صبح میرے دربار میں آئیے گا، آپ سے کچھ مشاورت کرنی ہے۔ ابو سلت امام کے صحابی ہیں، امام فرماتے ہیں ابو سلت میرا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے اجر رسالت ملنے والا ہے، صبح مامون کے دربار میں جانا ہے، ابو سلت ہو سکتا مجھے زہر مل جائے۔ ابو سلت اگر میں چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلوں تو فوراً میرے پیروں کو دیکھنا، اگر میرے پیروں کی انگلیوں سے خون جاری ہو رہا ہو، میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے خون جاری ہو رہا ہو تو سمجھ لینا موسیٰ کاظم کے بیٹے کو زہر مل گیا ہے۔ اگر میرے چہرے پہ نقاب نہ ہو، میرے چہرے پہ چادر نہ ہو تو مجھ سے کلام بھی کر لینا، سلام بھی کہہ لینا۔ بس آزاد اور صبح ہوئی، امام تشریف لے گئے، اس ظالم نے امام کی طرف انگور کی، امام فرماتے ہیں مجھے طلب نہیں ہے، مجھے طلب نہیں، کہتا ہے بہت اچھے انگور ہیں، آپ تناول فرمائیں، کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ بس امام نے ایک انگور اٹھایا، انگور کھایا، کہتے ایک اور انگور اٹھائیے،
امام فرماتے ظالم تیرا مقصد پورا ہو گیا، تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی عزادارو کہ امام علیہ السلام دربار سے نکلتے ہیں، چہرہ ڈھانپ لیا۔ چہرہ کیوں ڈھانپ لیا؟ زہر اتنا سخت تھا، تاریخ نے جو لکھا کہ زہر اتنا سخت تھا کہ اس زہر کی وجہ سے میرے امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، پیروں سے خون جاری ہو گیا۔ ابو سلط نے جیسی پیروں کو دیکھا، میرے مولا رضا پیر اٹھاتے تھے تو سین خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ عزادارو بڑی تیزی کے ساتھ امام رضا علیہ السلام اپنے حجرہ میں آگئے، فرماتے ابو سلط میرے قریب آ جا۔ عزادارو امام نے وصیت کی کہ اس طرح میری تیار قبر ملے گی اور میرا فرزند محمد تقی آئے گا جو مجھے غسل و کفن دے گا اور میرا جنت سے کفن آئے گا، بس ابو سلط میرے فرزند کی مدد کرتے رہنا۔ اے عزادارو رونے والوں، یہ امام ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ امام نے ایک طرف قوم کی پہاڑیوں کو طرف دیکھا، امام کا سینے پہ ہاتھ آ گیا، ایک دم امام تڑپ کے کہتے ہیں ارے تو بھی آ رہی ہے، میری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ ابو سلط کہتے ہیں مولا یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ابو سلط ان انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اے ابو سلط نے انگلیوں کے درمیان دیکھا۔ ابو سلط کہتے ہیں مولا کوئی بی بی ہے جس کی پہاڑی کی چٹائی پہ اونٹنی مر گئی ہے اور بی بی کا سیاہ لباس ہے، سیاہ اندھیری چلی ہوئی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بھیا رضا میرا انتظار کرنا، میں قوم میں پہنچ گئی ہوں۔ امام فرماتے ابو سلط آنکھیں بند کر لے، یہ میری بہن فاطمہ ہے، یہ معصومہ قوم ہے، یہ میری تلاش میں آئی ہے۔ بس عزادارو معصومہ قوم سیدہ فاطمہ پہنچ گئی قوم میں، بی بی ایک معلم کے ہاں مہمان ٹھہری، بی بی کو ایک حجرہ مل گیا۔ اے عزادارو ادھر زہر نے جو اثر کیا، عزادارو امام کی شہادت ہو گئی۔ اے عزادارو ادھر قوم میں کیا حالت ہے کہ قوم کے شیعوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے۔ بی بی کہتی میں پوچھ سکتی ہوں یہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ یہ کہتے ہمارے امام کی شہادت ہو گئی، ہمارا مولا رضا مارا گیا۔ بی بی کہتی مجھے پرساد ہو، میں موسیٰ کاظم کی بیٹی ہوں، میں رضا کی بہن ہوں، اگر ہو سکے کوشش کرو مجھے دوس لے جاؤ، میں بھیا رضا کا چہرہ دیکھ کے ماتم کر لوں، ماتم کر کے ثابت کروں میرا بھیا بے وارث نہیں، اس کی وارث آ گئی۔ ماتم رضا